اولیاء اللہ کی تو کیا بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم ہستیاں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کے کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ حدیث پاک کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کتنی واضح یہ حدیث پاک ہے کہ جس میں اولیاء کرام کی کیسی شان بیان ہو رہی ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا کیا جا رہا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ پاک تو جسم سے پاک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی آنکھوں کے نور میں، اس کی آنکھوں کی روشنی میں اللہ کریم کی طرف سے وہ برکتیں آ جاتی ہیں کہ پھر وہ دیکھتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ان کی سماعت پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سن لیتے ہیں جو عام انسان نہیں سن سکتا، یہ وہ پکڑ لیتے ہیں، یہ وہ کر لیتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیں اس حدیث کا اگلا جز کیا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ تو اولیاء کرام دعا کریں اور لوگوں کے کام بن جائیں تو اس میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو مانگیں گے میں انہیں دوں گا، وہ مجھ سے پناہ مانگیں گے تو میں پناہ دوں گا۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اولیاء کرام کی شان کتنی بڑی ہے۔ جب بھی کرامات اولیاء سنیں، اولیاء کرام کا فیضان سنیں تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو نوازتا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات سنیے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر، قرآن پاک کی بڑی کمال کی تفسیر ہے، اس میں لکھتے ہیں بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مزارات میں اولیاء کرام ہیں تو سبحان اللہ، جب ہم خود پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو اب جب شہید مردہ نہیں ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے، تو پھر اولیاء اللہ کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، صحابہ کا مرتبہ ان سے بڑا ہے، پھر انبیاء کی شان تو کتنی نرالی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر جب یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اولیاء کرام کے فیضان کو سننے کا لطف بھی اور آئے گا، اور شیطان پھر انشاءاللہ ذہنوں میں وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔